ہوا ہے، اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبوش کیا ہے، اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے، اور رات پہ تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس سے حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں، اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا، اور یہ یاد رکھتے ہیں، اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے۔ جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے، پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ، اور یہ غصہ بڑھے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے، وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمارے دکھ نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے، کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا۔ ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا، نہ پتہ چلے گا، لیکن وہ میرے پاس ہے، لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی، اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی، یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی، آپ چھپا نہیں سکیں گے، یہ سب کچھ باہر آئے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے، اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت آپ کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی، سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ ان کا پیغام تھا، یہ میں نے آج آپ کو دے دیا۔ میڈم یہ بتائیے گا اس احتجاج کے بعد ظاہر لوگ شہید ہوئے، اس پر سب ہوئے، لیکن اس کے بعد جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے بھی ایک دو ڈیمانڈ ہوئی کہ کنٹینر سے آواز اس کا آپ کی دوسری بہن ایک لکھے شبیدی کے متعلق، مشال یوسفزئی کے متعلق، یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر خان صاحب نے کیا کہا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کنٹینر کے اوپر، ہاں یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے کہ وہاں موجود تھے، اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ بھی موجود تھے اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ بلڈنگوں کے اوپر سے لوگوں پہ فائر کریں، ماتھوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے، اس کو کنٹینر پہ کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی جانیں بچائی جا سکے، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں، آپ پلان کچھ کرتے ہیں، یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں آ کے گولیاں چلیں گی، جب گولیاں چل رہی تھی اس وقت ایک
सही तरीका ये था कि आप विड्रॉ करें और कंटेनर वो जगह होती है जहाँ से सारी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, जहाँ पे लीडर्स आके खड़े होते हैं, तो कंटेनर पे कोई था नहीं, तो इससे हम कह रहे थे कि इसकी साउंड और लाइट बंद हो गई, अंधेरा था, तो कोई लोगों को गाइड करने के लिए उस वक्त नहीं था ताकि हम उनको सेफ्टी की तरफ ले जाते। ये मैंने बात की। हलीमा साहब ये बताइएगा, इस सारे एहतजाज में क्या बुशरा बीबी के किरदार से मुतमिन है? और जो मुतनाज़ा मामला है कि संजानी में एहतजाज होना चाहिए था इमरान खान ने कहा, लेकिन दी चुप चले गए। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन थी। आप मुझे ये बताएं, ये जो लोग हैं जो ये लोगों को आखिरी वक्त भेजते हैं, ये क्या सिस्टम है? आप पहले ही बात कर लें। कंफ्यूजन तो वो कर रहे हैं जो ये तमाशा लगाया हुआ है, जिन्होंने ये जो नकवी हो गया या ये शहबाज शरीफ हो गए, आप जब काफिला चल पड़ता फिर आप आगे से लोगों को भेजना शुरू कर देते। ये क्या सिस्टम है? ये खुद ही तमाशा बनाते हैं, खुद ही ये इन्होंने सारा ड्रामा लगाया हुआ है और खुद ही ये सारा जो सोशल मीडिया पे लीक करते हैं ये खुद ही करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोगों का जज्बा बहुत मजबूत है। आपको मैं आपका अपना किस्सा बता देती हूँ। मैं लोगों को कह रही थी आगे ना जाओ, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, आप अपनी जानें क्यों देते हो? वो लड़के कहते हैं हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हम इमरान खान को नहीं लेकर जाएंगे। मैं नहीं रोक सकी थी उन्हें कि यहाँ से हट जाओ। तो अब इस जज्बे को वो क्या करेंगे जब लोग कह रहे हैं हम जाने भी दे देंगे इमरान खान के लिए? तो अब ये क्या, अब आगे तो इनको सोचना है। लेकिन इस सूरत हाल में क़यादत बहुत ज़रूरी होती है कि जब इतना एग्रेसिव क्राउड आपके साथ हो, तो क्या बुशरा बीबी इनको लीड करने की सलाहियत रखती? देखिए उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था, जैसे इमरान खान का सिस्टम है। तो इसके ऊपर से आगे चलें। जो कुछ देखिए सबके के ऊपर जो चीज़ गुजर गई है, पहले आप ये बताएं कि जब गोलियां चल रही थी, आप बताएं कि कंटेनर के ऊपर खड़ा करके उनको नहीं मारना था? इनको सबको इन्होंने मारना नहीं था, ताकि कंटेनर पे सबको खड़ा करके मरवाना था। तो इसलिए आप पहले ये सवाल पूछें सिर्फ, क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली? आखिरी सवाल नहीं, ये सवाल इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई।